تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی نے ان کو آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور نافرمانی کے نتیجے میں ان پر جو عذاب ہوا اس کا ذکر فرمایا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن طے کرنے کے بعد 40 دن کا چلہ طے کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا تم پر لازم اور ضروری ہے. تو ان کی قوم بجائے اس پر عمل کرنے کے وہ یہ کہنے لگی کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے جب تک ہم اللہ کے پاس جا کر اللہ خود نہ کہے کہ یہ میری کتاب ہے، ہم اس وقت تک تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ماجرہ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 نمائندوں کو لے کر 70 افراد کو لے کر 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے. کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل کا ٹکڑا ایسا آیا کہ وہ بادل کے ٹکڑے سے پورا کوہ طور بھر گیا. پورے کوہ طور پر بادل کا جو ٹکڑے کا جو سایہ ہے وہ اس پر بھر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اندر داخل ہو رہا ہوں، اس ابر کے ٹکڑے کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور جب تم بھی داخل ہو جاؤ میرے پیچھے تو جاتے ہی فوراً سجدے میں گر جانا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر اتنی زیادہ روشنی آئی کہ ان کی قوم اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا رہی تھی. چنانچہ ان کی قوم نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور ان کی قوم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک پردہ پیدا ہو گیا اور صرف آواز آ رہی تھی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں اور میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، میں قاہر ہوں اور میں نے ہی تم کو اپنی قوت سے مصر سے نکالا ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت تم نہ کرو. جب یہ سلسلہ ختم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز بھی تم نے سن لی، اب تم کو چاہیے کہ تم تورات پر عمل کرو. تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم نے آواز تو سنی ہے لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی آواز ہو سکتا ہے کسی جن کی آواز ہو. جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے. اس گستاخی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی اور بجلی کا گرنا تھا کہ 70 کے 70 آدمی مارے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کیا ہے فنا ہو گئے. جیسے ہی وہ لوگ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ
ان بیوقوفوں کی وجہ سے، آپ ان احمقوں کی وجہ سے اور ان کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے اے باری تعالیٰ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اگر میں اپنی قوم کے پاس جا کر کہوں گا کہ وہ 70 آدمی بجلی کے گرنے سے مر گئے تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ پہلے ہی لوگ میرے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اے باری تعالیٰ آپ بے شک زندگی دینے پر بھی قادر ہیں اور موت دینے پر بھی قادر ہیں۔ آپ سے میری دعا ہے، آپ سے میری درخواست ہے، آپ سے میری التجا ہے کہ ان احمقوں کی حرکت کی وجہ سے آپ پوری قوم کے سامنے مجھے شرمندہ اور رسوا نہ کریں۔ آپ سے میری دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں زندگی دی۔ کیوں زندگی دی؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ موت کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ حقیقتاً مر گئے تھے، نہ کہ وہ لوگ بے ہوش ہوئے تھے، نہ کہ وہ لوگ سو گئے تھے، بلکہ وہ لوگ حقیقتاً مر گئے تھے۔ حقیقتاً مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم یہ کیا، ان پر احسان یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ زندگی عطا فرمانے کا مقصد یہ بیان کیا لعلکم تشکرون، تاکہ وہ اپنی غلطی کا، اپنی گستاخی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ زندگی ملنے پر وہ شکر ادا کریں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو بجلی گرائی گئی اور ان کو عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے نبی پر ایمان نہیں لایا، اپنے نبی کی بات پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا۔ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی بات پر بھروسہ کرے، آنکھ بند کر کے وہ اپنے نبی کی بات پر بھروسہ کرے۔ جب ان کے نبی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ آنکھ بند کر اپنے نبی کی بات پر بھروسہ کرتے اور اس پر ایمان لاتے۔ پہلی گستاخی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور دوسری گستاخی انہوں نے یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، جب انہوں نے اللہ کی آواز کو بھی سنا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان، اس وقت تک ہم کیا ہے بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ دوسری گستاخی تھی۔ اگر وہ لوگ، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ بجائے ضد کے، بجائے ہٹ درمی کے، بجائے مطالبے کے، اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے پروردگار کے محبوب بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ ان کے امتی رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو سکے، تاکہ ان کے یقین میں اور اضافہ ہو سکے، تو وہ لوگ عذاب الہی کا شکار نہ ہوتے۔ لیکن انہوں نے مطالبہ کیا، دعا نہیں کی، انہوں نے ضد کی، ہٹ درمی کی، بجائے التجا کرنے کے، بجائے درخواست کرنے کے۔ تو ان دو گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بجلی، ان پر کیا ہے بجلی گرا دی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ شکر گزار بنیں اور اپنی گستاخی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور ہم نے تم پر منّا و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور تم نافرمانیاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعوں کا اور دو قصوں کا ذکر فرمایا ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ عطا کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ عطا کیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھانے کے لیے منّا و سلوہ اتارا۔ یہ دونوں واقعے وادی تیہ کے ہیں۔ یہ جو دونوں واقعے ہیں وادی تیہ کے ہیں۔ وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دی اور بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم شام کی طرف چلے جاؤ، اور شام کی طرف جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے جہاد کرو جو کہ تمہاری اصل بستی ہے۔ شام یہ بنی اسرائیل کی اصل بستی تھی، اصل وطن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے، مصر آنے کے بعد بنی اسرائیل بھی مصر ہی آ کر بس گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کی جو اصل بستی تھی وہ کیا ہے؟ شام تھی۔ اور شام کے اندر عمالقہ نام کی ایک قوم آباد ہو گئی تھی۔ جب بنی اسرائیلوں نے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا تو وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور جب شام کے قریب پہنچ گئے، شام کے حدود میں پہنچ گئے، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک جو ایسی بستی ہے، یہاں پر جو ایک ایسی قوم ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، جو بہت زیادہ غلبے والی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہمت ہار گئے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، اور مزید یہ کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان لوگوں سے جہاد کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا تو تم آ کے ہمیں بتا دینا، ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کے انکار کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو سزا یہ دی کہ وہ لوگ 40 سال تک وادی تیہ میں حیران پریشان بھٹکتے رہے۔ یہ جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی۔ وادی تیہ، تیہ کے معنی عربی زبان کے اندر پریشانی کے آتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل حیران اور پریشان 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وادی تیہ بہت بڑا ہے، نہیں، بلکہ جو وادی تیہ ہے یہ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جو 10 میل کے رقبے کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اتنا چھوٹا سا میدان تھا، لیکن اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ وہ اس میدان کو پار کرنے کے لیے صبح سے نکلتے اور شام میں کسی جگہ پر رکتے، تو پھر جب صبح اٹھتے تو جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی پھر دوبارہ وہیں پر آ کر وہ ٹھہر جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا کہ وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ وادی تیہ کے اندر نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا کہ جس کے نیچے وہ سردی، دھوپ اور گرمی سے بچ سکیں، اور نہ وہاں پر کوئی کھانا تھا، پانی تھا کہ جس کو کیا ہے وہ پہن سکیں، جس کو کیا ہے وہ کھا سکیں یا پی سکیں، اور نہ کوئی کپڑے وغیرہ کا وہاں پر کوئی انتظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انتظامات کا معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ جب بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ ہمیں دھوپ پریشان کر رہی ہے، ہمیں دھوپ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ ان پر بادل کا ٹکڑا ان پر بھیج دیا، اور وہ بادل کا ٹکڑا ان کو سایہ کرتا تھا۔ یہ پہلا انعام جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ میں کیا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، اس کا کچھ انتظام فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے منّا و سلوہ اتارا۔ منّا اور سلوہ یہ دونوں کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے، ان کو پینے کے لیے ایک کھیر کی شکل میں اور بٹیر کا بھنا ہوا گوشت وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیج دیتے تھے، آسمان سے یہ اتارا جاتا تھا۔ ایک تو یہ قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر وادی تیہ کے اندر چند درختوں کو اگایا، اور ان درختوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترنجبین ایک پھل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت پر پیدا فرمایا، اور یہ لوگ اس کو اتار کر کھایا کرتے تھے۔ اور ترنجبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ منّا،
یہ منّا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بٹیر جو ایک پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیموں کے درمیان خوب کثرت سے ان کے خیموں کے درمیان بھیج دیتے تھے، اور وہ آسانی کے ساتھ بٹیروں کو پکڑ کر اس کو ذبح کر کے بھون کر کھاتے تھے۔ اس کو سلوہ کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام اور مزید کرم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے منّا اور سلوہ نازل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے پانی کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اور جب بنی اسرائیل نے اندھیرے کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے اپنے کپڑوں کے میلے ہونے کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ ان کے کپڑے کبھی بھی میلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے کپڑے ان کی عمر کے ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات اور احسانات کیے۔ بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے، 40 سال تک حیران اور پریشان پھرتے رہے۔ ان 40 سالوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہوا۔ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے 3 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ آپ مجھے اجازت دیں، میں بیت المقدس کے قریب مرنا چاہتا ہوں، میں بیت المقدس کے قریب میں انتقال کرنا چاہتا ہوں، میں ان ظالموں کے ساتھ، میں ان مجرموں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں اجازت دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور بیت المقدس کے قریب ایک سرخ ٹیلا ہے، ایک سرخ رنگ کا ایک پتھر ہے، ٹیلا ہے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ یوشع بن نون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی خادم تھے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اور جو مچھلی تھی وہ انہی کے پاس تھی اور انہی کے پاس سے گم ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور 40 سال مکمل ہونے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس چلے جاؤ۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازوں میں اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ آپ ہماری بخشش فرمائیے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ، اور بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کر دیا ہے، تمہاری رہائش کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں کر دیا ہے۔ لیکن جب تم اس بستی میں داخل ہونا تو تمہارے اوپر 2 کنڈیشن ہیں، 2 شرط ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بستی کے دروازوں سے داخل ہونا تو اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، ایک تو یہ شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حتتن یعنی یا اللہ آپ ہماری بخشش فرمائیے، آپ ہماری مغفرت فرمائیے، آپ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ حتتن کے مطلب یہ ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا اور انہوں نے اس کلمے کو کس طرح سے بدلا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان کو کہی گئی تھی ان ظالموں نے ایک نئی بات بنا لی، اور ان کی اس نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے تم داخل ہو جانا، لیکن بنی اسرائیل نے حتتن کے بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ حنتتن کے معنی آتے ہیں مجھے گیہوں چاہیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حبتن فی شعیرتن یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں وہ دانے چاہیے جو خوشوں میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، لیکن وہ کیا ہے، انہوں نے اپنے قول کو بدل دیا اور کہا کہ حنتتن مجھے گیہوں چاہیے، مجھے گیہوں چاہیے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے دروازے سے داخل ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، لیکن وہ کیا ہے، سروں کو جھکانے کے بجائے اپنے سرین کو، اپنے پچھواڑے کو گھسیٹتے ہوئے دروازوں سے داخل ہوئے۔ ایک تو انہوں نے قول بدل دیا، ایک تو انہوں نے فعل بدل دیا، کام بھی بدل دیا، بات بھی بدل دی۔ تو ان دونوں کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان پر طاعون کی شکل میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 70,000 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے 70,000 آدمی طاعون کی شکل میں جو عذاب آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی عذاب آ رہا ہے یہ صرف ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذابات ان پر آ رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصے کو پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ ہم نے کہا کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر جب بنی اسرائیل نے پانی کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنی عصے کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ جیسے ہی پتھر پر مارنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب وہ پتھر کون سا تھا؟ وہ پتھر کون سا تھا؟ عام پتھر تھا یا کوئی خاص پتھر تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کی 2 قول نقل کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ پتھر وادی تیہ کے اندر عام پتھر تھا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں نہیں یہ پتھر خاص پتھر تھا، بلکہ یہ پتھر وہی پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے بھاگا تھا۔ اس کا واقعہ بخاری شریف کے اندر کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی کے اندر جا کر غسل فرمایا کرتے تھے تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑے، اور ان کی قوم کے باقی لوگ سب ایک ساتھ ننگے ہو کر غسل کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں جا کر جب غسل کرتے تھے تو ان کی قوم کے اندر یہ باتیں بننے لگیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا نام کی بیماری ہے۔ ادرا یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی جو خصیتین ہوتے ہیں
وہ کیا ہے پھول جاتے ہیں۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا کی بیماری ہے، اور یہ بات ان کی قوم کے درمیان آگ کی طرح پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نبی کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کے عیب سے پاک رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صفائی کا انتظام کچھ اس طرح سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل کرنے کے لیے نہر کی طرف چلے گئے اور اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ جب غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کپڑے لینے کے لیے اس پتھر کے قریب گئے تو پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، صوبی حجر، پتھر میرے کپڑے دے دے، پتھر میرے کپڑے دے دے۔ لیکن پتھر کو جو حکم ملا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا تھا۔ پتھر بڑے مجمع کے سامنے جا کر رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں پتھر کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب ان کی قوم نے ان کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، تو ان کے ذہنوں سے وہ خیال اور وہ بات ان کے ذہنوں سے نکل گئی۔ چنانچہ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو وادی تی کے اندر جو 12 چشمے نکلے تھے، یہ وہی پتھر ہیں، یہ وہی پتھر ہیں۔ اب یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ 12 چشمے ہی کیوں جاری کیے؟ 11 بھی کر سکتے تھے، 13 بھی کر سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر خاندان 12 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر ایک بیٹے کی اولاد کا خاندان الگ الگ تھا، اور ان کے خاندان کا انتظامی معاملہ بھی الگ الگ تھا، اور ان کے خاندان کا افسر، ان کے خاندان کا ذمہ دار بھی الگ الگ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرما دیے تاکہ ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہ ہو، تاکہ ان کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پانی دینے کے لیے، اپنی قوم کو پانی پلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کو استسقاء کہتے ہیں، اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ استسقاء کی اصل یہی ہے کہ انسان دعا کرے، استسقاء کی اصل یہی ہے کہ وہ دعا کریں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ استسقاء کی اصل حقیقت وہ دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، استسقاء کی ایک شکل نماز کی ہوتی ہے اور ایک شکل صرف دعا کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے منقول ہیں، جس کو ہم نماز استسقاء کہتے ہیں۔ نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ جب انسان پانی کے لیے بے چین ہو جائیں، پانی کے لیے تڑپنے لگیں اور پانی کم ہو جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگنے کے لیے استسقاء کی دعا کی جاتی ہے، یہ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ استسقاء کی جو دعا ہے اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کیا ہے انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، جب تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اور اپنی انکساری کا اعتراف نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار انسان نہ کرے، اس وقت تک استسقاء کی دعا کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا تھا۔ انہی باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات عطا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا احسانات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل ان تمام احسانات کو، ان تمام انعامات کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان تمام انعامات اور احسانات کو فراموش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ یہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احسانات کا اور ان پر عذابات کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ شکر گزاری اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ جو نعمتیں برساتا ہے،
اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور کسی بھی لمحہ اور کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہم ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس سے وہ نعمت کو چھین لیتے ہیں، بلکہ اس کو عذاب علیم کے اندر، دردناک عذاب کے اندر اس کو کیا ہے، مبتلا کر دیتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔